اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم. تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین گرامی قدر، ایام فاطمیہ صلوات اللہ علیہا اب اپنے اختتام کو پہنچ چکے ہیں. جمادی الثانی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. گزشتہ ہماری جو سیریز کی ویڈیوز تھیں اس میں ہم نے باغ فتح کے لحاظ سے، مال فہ کے لحاظ سے، وراثت اہل بیت کے لحاظ سے صلوات اللہ علیہم اجمعین، خلافت کے لحاظ سے، امامت کے لحاظ سے، دیگر مسائل پر ہم نے بحث کی، تصرف کے لحاظ سے اور شرعی جو دوسرے معاملات ہیں. اب چونکہ بی بی کی شہادت کے ایام آ چکے ہیں تو ان ایام میں صرف اور صرف شہادت جناب زہرا صلوات اللہ علیہا پر مشتمل جو روایات ہیں جو شیعہ سنی مصادر میں موجود ہیں ان کی سند پر، متن پر، ان کی توثیق پر اور دیگر معاملات پر گفتگو ہوگی. مرزا جیلمی نے اپنی ایک ویڈیو میں سیدہ صلوات اللہ علیہا کے در پہ ہونے والے حملے کی تردید کرتے ہوئے کچھ عجیب و غریب قسم کی باتیں کی ہیں. وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں منگول جیلمی کی ویڈیو کی طرف، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ اور قوی دلائل کے ساتھ ہم یہ بات واضح کریں گے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے اس معاملے میں. وغیرہ کوئی نہیں کرایا، یہ بالکل جعلی بات ہے، جھوٹی بات ہے اور یہ فٹنگ نہیں بیٹھتی ہے. باقی ایک اس میں عرض کر دوں خطرناک بات. المصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ہے کہ حضرت علی کے گھر میں خلافت کے حوالے سے مشورے چل رہے تھے، اگرچہ حضرت ابوبکر صدیق کو وہ ایک حادثاتی طور پہ سقیفہ بنی ساعدہ میں خلیفہ چن لیا گیا. تو اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر آئے اور سیدہ فاطمہ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے انہوں نے کہا، اے فاطمہ آپ رسول اللہ کی بیٹی ہیں اور ہمیں دنیا میں رسول اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر عزیز ہیں، لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ زبیر اور علی اور انصار مدینہ آپ کے گھر میں مشورے کرتے ہیں آ کے خلافت کے حوالے سے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابوبکر کو خلیفہ چن لیا گیا ہے. آپ لوگوں نے بیعت نہیں کی ہے، وہ آپ کا اپنا حق ہے، لیکن اس کی وجہ سے مسلمانوں کی اگر آپ جمعیت کو توڑیں گے تو میں آپ کو وارن کرنے آیا ہوں کہ آئندہ مجھے اگر ایسی اطلاع ملی تو میں آپ کے گھر کو آگ لگا دوں گا. تو میں نے اس کے خلاف آواز بلند کی کہ میں اس روایت کو صحیح نہیں مانتا. اور وہ کیسے؟ مولانا اسحاق صاحب ان دنوں زندہ تھے، میں نے ان سے یہ چیز خود ڈسکس کی تھی. ان کا بیٹا یہ روایت ہی جعلی ہے. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہنے لگے اس میں جو راوی ہے نا حضرت عمر کا غلام زید بن اسلم، اور اسلم جو ہے وہ حضرت عمر کا غلام تھا. حضرت عمر کا غلام اسلم اس وقت حضرت عمر کی غلامی میں نہیں آیا تھا جس زمانے کا یہ واقعہ رپورٹ کر رہا ہے. وہ تو حضرت عمر کے دور خلافت میں ان کے پاس آیا اور یہ واقعہ تو حضرت بکر کا ہے. جی سامعین گرامی قادر، ڈیفینیٹلی آپ نے منگول جیلمی کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی. میں اپنے سنی بھائیوں سے صرف ایک ہی بات کہوں گا اس مسئلے میں کہ دیکھیں، اختلاف اپنی جگہ، لیکن اختلاف مبنی بر تحقیق ہونا چاہیے، نہ کہ مبنی بر جہل. اس بندے نے بالکل وہی باتیں کی ہیں جو آج سے کئی سال پہلے شبلی نعمانی نے اپنی کتاب الفاروق میں کہی تھیں کہ اس روایت کی سند کے لحاظ سے ہمیں کوئی بات معلوم نہیں ہو سکی، ہمیں اس کے راویوں کا حال معلوم نہیں ہے، لیکن اس نے اس کی روایت سے انکار بھی نہیں کیا تھا کہ حضرت عمر کی تند مزاجی سے کچھ بعید نہیں ہے. سامعین گرامی قدر، مصنف ابن ابی شیبہ کی جو روایت ہے صفحہ نمبر 483 کتاب المغازی جلد نمبر 11 میں حدیث نمبر 38200، یہاں پر وہ روایت آپ سامنے دیکھ رہے ہیں. اس کی سند میں حدثنا زید بن اسلم عن ابی، یہ جو معاملہ ہے کہ زید بن اسلم اور اس کے باپ کا حضرت عمر کی غلامی میں آنا ثابت نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، اور اس پر کئی طرح کی باتیں. تو اس بات کو ہم آپ کے سامنے کلیئر کیے دیتے ہیں کہ منگول جیلمی نے اس معاملے میں بالکل جھوٹ باندھا ہے اور اس کی سند بالکل صحیح سند ہے. سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے تو زید بن اسلم کے باپ اسلم کے بارے میں بات کر لیں، جس کے اوپر منگول جیلمی نے بات کی ہے کہ ان کا غلامی عمر میں آنا ثابت نہیں ہے. تو یہ جھوٹ ہے. یہ میں آپ کے سامنے اس وقت عبارت پیش کر رہا ہوں حافظ ابن حجر اسقلانی کی کتاب تہذیب التہذیب جلد نمبر اول مطبوعہ دار کتب العلمیہ بیروت لبنان، اس میں صفحہ نمبر 253 پہ ترجمہ نمبر 502 میں اسلم العدوی کا یہاں ذکر موجود ہے، اور اس کے بارے میں واضح لکھا ہوا روا عن ابی بکر مولا عمر،
کہ حضرت ابو بکر سے بھی روایت کرنا اس کا ثابت ہے. یہ صرف حضرت عمر کا غلام نہیں تھا بلکہ حضرت ابو بکر سے بھی اس کا روایت کرنا ثابت ہے. خیر سامعین گرامی قدر، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ آیا کب ہے حضرت عمر کی غلامی میں. حافظ ذہبی نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء کی جلد نمبر 5 میں یہاں پہ صفحہ نمبر 295 میں اسلم العدوی کا یہاں ذکر کیا اور اس کے بارے میں واضح لکھتے ہیں کہ اذ حج بالناس فی الایام الذی یلی حجۃ الوداع، کہ یہ حضرت عمر کے پاس کب آیا؟ حجۃ الوداع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ بندہ حضرت عمر کی غلامی میں آیا ہے، حجۃ الوداع میں. اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں حدث عن ابی بکر و عمر و عثمان، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان تینوں سے اس کا روایت کرنا ثابت ہے. یہ حضرت عمر کی غلامی میں نہیں آیا تھا اس وقت، یہ ہے وہ ہے. سامعین گرامی قدر، اس جرح کی جو دلیل ہے منگول جیرمی صاحب کے پاس وہ یہ ہے کہ جی تدلیس، جب تدلیس کوئی کرتا ہے تو وہ اس کی روایت مقبول نہیں ہوتی، جبکہ یہ بھی جھوٹ ہے. ہر مدلس راوی کی روایت مردود نہیں ہوتی. ہم آپ کے سامنے اس پر دلیل پیش کرتے ہیں. استاذ محمد ابو ظہور کی کتاب تاریخ حدیث و محدثین میرے پاس اس وقت موجود ہے اور اس میں صفحہ نمبر 398 میں انہوں نے بالکل واضح یہاں پر لکھا ہے کہ مندرجہ صدر بیان اس حقیقت کی آئینہ داری کرتا ہے کہ تدلیس اور کذب میں فرق ہے. نیز یہ کہ علماء مدلس راوی کی روایت کو قبول کرتے ہیں بشرطے کہ ثقہ ہو. الحمدللہ زید بن اسلم اور اس کے والد اسلم العدوی یہ دونوں ثقہ ہیں. کسی نے نہیں کہا کہ یہ ثقہ نہیں، دونوں ہی ثقہ ہیں. یہ بات بھی آپ کے سامنے بالکل واضح ہے. سامعین گرامی قدر، تو فرض محال مان لیتے ہیں کہ انہوں نے یہاں تدلیس کی ہے اور وہ مدلس رہے ہیں اس روایت میں، تب بھی یہ روایت مردود نہیں ہے. اول تو ایسا کچھ نہیں ہے. یہ منگول جیرمی کا جو یہ بہانہ ہے کہ وہ حضرت عمر کی غلامی میں نہیں آیا تھا، یہ ہے وہ ہے، صرف جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کے قتل مظلومانہ کو چھپانے کی ایک سازش ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کے بات، اگر اس روایت کو نہیں ماننا تو پھر بخاری کو بھی رد کرنا پڑے گا. کیوں؟ میں آپ کے سامنے وضاحت رکھتا ہوں. یہ ہے جی بخاری جلد نمبر 2 کتاب التفسیر میں صفحہ نمبر 885 میں حدیث نمبر 1939 834 نمبر باب میں سورہ فتح کی تفسیر میں پہلی حدیث میں آپ واضح دیکھ رہے ہیں ان مالک ان زید بن اسلم ان ابی ہے. واضح وہی زید بن اسلم اپنے والد سے ہی روایت کر رہے ہیں. کس کے بارے میں؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کے بارے میں. در تفسیر قرآن سورہ فتح کی تفسیر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں باقاعدہ ان کے افعال کے بارے میں. یہ بھی بات آپ کے سامنے واضح طور پر موجود ہے. سامعین گرامی قدر، اب یہ دیکھنا ہے کہ اس طرح کی جو روایات ہیں وہ صرف ہمارے ان دلائل دینے کی بنا پر صحیح ہوتی ہیں یا پھر اس پر صحیح کی تحکیم بھی موجود ہے دیگر ائمہ اہل سنت کی جانب سے. ہے تو بہت ساری لیکن ایک دکھاتا ہوں. جلد نمبر 4 میرے پاس موجود ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ازالۃ الخفا، اور یہ کتاب میں بتا دوں کہ شیعہ مذہب کے خلاف لکھی گئی تھی. صفحہ نمبر 131 جلد 4 میں انہوں نے بھی بالکل واضح لکھا ہے ان اسلم باسناد صحیح، اور یہاں پہ یہ نہیں لکھا سندہ صحیح، اسناد جمع استعمال کیا شاہ ولی اللہ نے کہ اس روایت کی جتنی بھی اسناد ہے وہ ساری صحیح ہیں. یہ شاہ ولی اللہ کا قول ہے، ان کی تحقیق ہے. یہ بھی آپ کے سامنے بات واضح ہے. انہوں نے بھی اس کی سند کو بالکل صحیح ڈکلیئر کیا اور ہے بھی صحیح، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ بات بھی کلیئر ہو گئی الحمدللہ. سامعین گرامی قدر، اب آگے یہ بات کی جاتی ہے کہ چلے دھمکی دینا بفرض محال ثابت ہو گیا، پھر زد و کوب کرنا، قتل کرنا، بی بی کا انہیں بد دعائیں دینا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ہم دکھاتے ہیں کہاں سے ثابت ہے. یہ تو ابھی چھوٹی دلیل دے رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی بڑے لیول کی بھی دلیل ہم دیں گے جس پہ حافظ ذہبی کا رجوع ہمیں آپ کو دکھانا ہے. حافظ ذہبی کا سب سے پہلے تو عرب محقق علماء میں حافظ عمر ابو نصر، ان کی کتاب الزہرا، اس میں تفصیل کے ساتھ سیدہ کے اوپر کیے گئے ظلم، تشدد، ہر چیز کی انہوں نے نشاندہی کی ہے، ہر چیز کو انہوں نے یہاں پر تفصیلاً روایت کی ہے. دوسری اہل سنت کے متقدم امام ابن قتیبہ دینوری، ان کی کتاب الامامہ والسیاسہ مطبوعہ بیروت میرے پاس موجود ہے، اس کے اندر بھی تفصیل ساری موجود ہے. اللہ اکبر. لیکن سامعین گرامی قدر، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا، the devil is always in the details.
جس طرح باقی روایات پر منگول جیلمی صاحب اور دیگر نواسب یہ اعتراض کرتے ہیں، الامامہ و سیاسہ کتاب پر بھی اعتراض کیا گیا. یہ میرے پاس کتاب موجود ہے حبیب اللہ چشتی صاحب کی، سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا فضائل و خصائل. اس میں انہوں نے صفحہ نمبر 315 پر امامہ و سیاسہ کتاب کے لحاظ سے یہاں بالکل واضح بات کی ہے. قحالہ نے تو تمام کتابوں کا ذکر نہیں کیا ہے، ان کی اس کتاب کے ذکر نہ کرنے سے تو استدلال صرف اس بنیاد پر ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا سے منسوب اس واقعہ کے تناظر میں جو کچھ اس کتاب میں کہا گیا وہ کسی اور کتاب میں نہیں کہا گیا، اور ایک لحاظ سے اس کا واحد مصدر یہی کتاب ہے، تو ممکن نہیں تھا کہ کوئی بھی تذکرہ نگار اس کتاب کا تذکرہ نہ کرے. یہاں پہ انہوں نے تدریجاً یہ بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ شیخ قحالہ نے جو ایک بہت بڑے عرب محقق ہیں، یہ امامہ و سیاسہ کو ابن قتیبہ دینوری کی کتاب یہاں پہ تسلیم نہیں کیا. ان کی اس کہنے پہ ویسے تو مجھے افسوس ہوا ہے کہ سامعین گرامی قدر نواسب کے پاس جب کچھ نہیں بچتا دلیل دینے کے لیے تو وہ جھوٹ پر آ جاتے ہیں. مجھے انتہائی افسوس ہے ان کے اس فعل پر کہ کم از کم کتاب لکھنے سے پہلے تحقیق تو کر لی ہوتی. ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ سچ کیا ہے. یہ شیخ عمر رضا قحالہ کی کتاب معجم المؤلفین میرے پاس اس وقت موجود ہے، مطبوعہ بیروت. اس میں صفحہ نمبر 297 میں یہاں پہ عبداللہ بن قتیبہ کا ذکر موجود ہے، اور ابن قتیبہ دینوری کی کتابوں کی جہاں بات ہے یہ الامامہ و سیاسہ، بالکل واضح طور پر انہوں نے الامامہ و سیاسہ کو ان کی کتابوں میں ذکر کیا ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. الامامہ و سیاسہ ابن قتیبہ دینوری ہی کی کتاب ہے، اور جھوٹ بولا اس ناسبی مولوی نے جس نے سیدہ کے اپنے لحاظ سے فضائل لکھے ہیں. سامعین گرامی قدر جھوٹ دیکھ لیں، کتاب مرتب کی ہے مخدومہ کونین صلوات اللہ علیہ کی حیات طیبہ فضائل و خصائل پر، اور جھوٹ بول رہا ہے. اپنے ہی محقق عمر رضا قحالہ کی کتاب کے اوپر جھوٹ بول رہا ہے اس نے. یہ ان کی حالت دیکھ لیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے اوپر فتوے لگتے ہیں. تو جھوٹ بولو گے تو فتوے لگیں گے، اور کوئی آپ کو کیا کہ یہاں پہ آپ کو پریز اپ کرے گا، آپ کی تعریف کرے گا. سامعین گرامی قدر، گھر پہ آگ لگانا، زد و کوب کرنا، اس کی اب سب سے بڑی دلیل میں دینے لگا ہوں. انتہائی متعصب امام اہل سنت کے حافظ زاہبی، ان کی کتاب یہ جلد نمبر اول میزان الاعتدال میرے پاس موجود ہے. میزان الاعتدال میں صفحہ نمبر 205 ترجمہ 551 احمد بن محمد بن سری بن یحییٰ بن ابی دورہ محدث، اس کے ترجمے میں انہوں نے بالکل واضح کیا، حضرت عمر نے بی بی فاطمہ صلوات اللہ علیہا کو مارا جس کے نتیجے میں ان کے ساتھ زیادہ محسن کا حمل ساقط ہو گیا، اور یہ انہوں نے تسلیم کر لیا. یہاں پہ اوپر اس کے بارے میں کیا لکھا ہے جی، ان کی کنیت ابو بکر ہے، ابی بکر ابن ابی دارم اس کا نام ہے، اور یہ کوفہ کا رہنے والا ہے، یہ رافضی اور کذاب ہے. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ زاہبی نے اسے رافضی اور کذاب کا، رافضی ہونا کوئی جر نہیں، البتہ کذاب ہونا جر ہے، لیکن اس کا بھی ہم آپ کے سامنے جواب دیتے ہیں کہ یہ حافظ زاہبی کی جرح مبہم ہے، مفسر نہیں ہے. سامعین گرامی قدر، حافظ زاہبی کے بارے میں ایک بات کی میں آپ کے سامنے وضاحت رکھ دوں جو فقیر کی تحقیق ہے کہ حافظ زاہبی نے میزان کی بہت سی عبارات سے اپنی جو اس کے بعد لکھی گئی کتابیں جیسے سیر و اعلام ہے، تاریخ اسلام ہے، تجرید اسماء صحابہ ہے، اور بھی بہت سی جو ان کی کتابیں اسماء الرجال کے اوپر، اس میں کئی کتابوں میں انہوں نے اپنے میزان میں کی گئی جر کی باقاعدہ وہاں پہ تعدیل کی ہے، اور اس سے رجوع باقاعدہ درج کی ہے. کیسے؟ اب یہ ابن ابی دارم کی مثال لے لیں. یہ حافظ زاہبی کی جلد نمبر 3 میرے پاس موجود ہے، تذکرۃ الحفاظ. میں ابھی اپنے پوائنٹ کو ثابت کیے دیتا ہوں آپ کے سامنے ودن 2 منٹس. صفحہ نمبر 67 میں ترجمہ 852 میں ابی بکر ابن ابی دارم کا یہاں ذکر موجود ہے، اور اس کے بارے میں الفاظ کیا نقل کر رہے ہیں حافظ زاہبی، الحافظ المسند محدث الکوفہ. اور اگلے ہی پیج پہ، پیج نمبر 68 پر اس کے بارے میں لکھتے ہیں اخرجہ البخاری، امام بخاری نے اس سے روایت کیا، ان ابی نعیم واخرجہ مسلم، امام بخاری نے بھی اور امام مسلم نے بھی دونوں نے اس کی روایات کی تخریج کی ہے، اس سے روایت کی ہے. ابن ابی دارم رجال بخاری و مسلم میں سے ہے. یہ آپ دیکھ لیں، اب ابن ابی دارم کے ترجمے میں حافظ زاہبی نے بالکل واضح یہاں پر لکھا ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں سامعین گرامی قدر، حافظ زاہبی نے ابن ابی دارم محدث الکوفہ کو اپنی کتاب میں حافظ کا لقب دیا ہے. حافظ، کیا حافظ کسی کو کہہ دینا یہ توثیق پر دلالت کرتا ہے؟ میں آپ کے سامنے وضاحت رکھتا ہوں. مطبوعہ مکتبۃ الاسلامیہ کتاب میرے پاس موجود ہے، شیخ محمد عظیم حاصل پوری صاحب کی اصطلاحات. یہ اصطلاحات اور اصول الحدیث کے چند معاملات پر یہ کتاب مرتب کی گئی. اس میں صفحہ نمبر 34 پر تعدیل کے الفاظ،
یعنی کہ جو راوی کے معتبر ہونے پر دال ہوتے ہیں، جو اس کے صحیح یا معتبر ہونے پر دلالت کرتے ہیں، ان الفاظ میں سے چند یہ ہیں جس میں واضح آپ چوتھے نمبر پر دیکھ رہے ہیں حافظ، اور ساتھ ہی لکھا ہے ثقہ۔ حافظ اور ثقہ ایک ہی معنی میں آتا ہے، جس سے کہ راوی معتبر بن جاتا ہے، اور حافظ ذہبی نے الحمدللہ تذکرۃ الحفاظ میں اس کی توثیق کی ہے۔ اور سامعین گرامی قدر، سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ کہ تذکرۃ الحفاظ ہے ہی ان راویوں کے اوپر، ان محدثین کے اوپر، ان علماء کے اوپر، ان اعلام کے اوپر جو ثقہ ہیں، جو حافظان حدیث ہیں، جو معتبر ہیں۔ یہ کتاب ہی اس کے اوپر مرتب کی ہے حافظ ذہبی نے۔ تو الحمدللہ میزان والی عبارت ثابت بھی ہو گئی، اور جو ابن ابی دارم پر جرح کی گئی تھی حافظ ذہبی کے تھرو، وہ بھی یہاں پہ کلیئر ہو گئی، وہ کوئی جرح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سامعین گرامی قدر، جو بالکل مبتدی ہے اصول حدیث، علل حدیث، تحقیق فن حدیث کا، وہ یہ بات جانتا ہے کہ جرح مبہم کبھی بھی جرح نہیں ہوتی۔ جرح ہوتی ہے تو صرف جرح مفسر، اور ایک راوی پر اگر جرح بھی آ گئی ہو اور اس کی توثیق بھی آ گئی ہو، جرح و تعدیل دونوں معاملات آ گئے ہوں، تو ہمیشہ تعدیل و توثیق مقدم ہوتی ہے، جرح مبہم ہو جاتی ہے، پھر وہ جرح نہیں رہتی۔ الحمدللہ، تو یہ بات آپ کے سامنے واضح ہے۔ میرا خیال منگول جیرمی صاحب کو اب شرم کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس صرف مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت نہیں ہے، ہمارے پاس اہل سنت کے اور بھی کئی مصادر موجود ہیں اس روایت کو ثابت کرنے کے لیے۔ بہرحال وہ بھی صحیح ہے، باقی پیش کردہ ہماری روایات بھی بالکل صحیح ہیں۔ تو اسٹے ٹیون فار دی نیکسٹ ویڈیوز، انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اگلے لیکچر میں اب ہم کتاب سلائم کے لحاظ سے بات کریں گے، اور اس سے اگلے لیکچر میں ہم یہ بتائیں گے کہ ناسبیوں نے کس طرح سنی علماء کو شیعہ بنا کے سیدہ کے قتل مظلومانہ کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ اسٹے ٹیونڈ، فی امان اللہ۔